شہلا بی بی صدارتی نظام کا تذکرہ محسن نقوی نے اس طریقے سے نہیں کیا، لیکن ان کا جمہوری نظام کے اندر 3-4 اور طریقے بھی ہیں. تو پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے تو 3-4 طریقے نہیں ہو سکتے. صدارتی نظام ایک تو دوسرا طریقہ ہے. تو کیا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے؟ فریجائل ڈیموکریسی دے کر مختلف چھوٹی چھوٹی لمبے صدارتی نظام کے بعد اپنی مرضی کے بیوروکریٹس تھوپنے کے بعد، جن کے منہ سے رالیں نکل رہی تھی، کسی قابل نہیں تھے، اس کے بعد سیاستدانوں کو پھانسیاں لگوا کر سب کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں سسٹم نہیں چل رہا. بھائی سسٹم گل سڑ چکا، میں سمجھتی ہوں اس کو سڑایا گیا ہے. یہ جو بیچ میں مختلف قسم کے فضول مسالے ڈالے، پریزرور ڈالے، ایسٹ ڈالی، اس سے یہ سڑے، اس سے یہ جمہوری نظام سڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تجربہ کار اگر ہٹ جائیں اور پولیٹیشنز کو پولیٹیشن کا کام کرنے دیں. اور دوسری ایک بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ صوبے بنانا نہ بنانا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کام نہیں ہے. حاکمیت اللہ کی اور زمین عوام کی. ہمارا مسئلہ نہیں ہے صوبے بنانا یا کچھ کرنا. ہماری عوام کیا چاہتی ہے، اس نے ہمیں اپنے خواہشات کا، اپنے سوشل کانٹریکٹ جو ہے، جس کو آپ عمرانی معاہدہ بھی کہیں، یہ الیکشن یہی ہوتا ہے نا 5 سال کا، وہ اس نے ہم سے کیا ہے. آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عوام سے جائیں، نیچے جا کے پوچھیں. بڑے مختلف زمانے میں جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے، مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ جب یہ کہا جاتا ہے، خیر ہمارے لیے تو نہیں کہا جاتا کیونکہ ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن مسلسل کرائے ہیں اور ابھی بھی ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کہ بھئی ڈکٹیٹر ہی آ کے کراتا ہے لوکل گورنمنٹ، تو وہ جنرل الیکشن نہیں کراتا. اس کو جو ہے عوام، وہ گلی محلے کی لیڈرشپ سے اپنی حمایت لینا چاہتا ہے. وہ لے پالک کے ذریعے سیاست کرتا ہے. تو جو یہ لے پالک ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ 10-10 سال تک 2% لے کر جو ہے ووٹ، تو انہوں نے کیا حشر کیا تعلیم کا، انہوں نے کیا حشر کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں کہ جب سے ملک میں دہشت گردی آئی ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے. دہشت گردی کس کے زمانے میں آئی؟ جمہوری لیڈر تو للکار کے شہید ہو گئی. پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے جو ہے مالا کنڈ میں جو ہے آپریشن کیا، آپریشن راہ راست. اس کی کنٹینیویشن نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی، اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. انشاءاللہ کچھ کہہ رہی ہیں. دیکھیں ہماری بحث جو ہے نا پارٹی کے درمیان نکل گئی. ہمیں تھوڑی سی یہ بات کرنی چاہیے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو ہٹایا گیا کہہ کے کہ ملک کا سسٹم خراب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد قابض ہوئے، تو وہ برے ترین دور رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ برے ترین دور رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی ہمارے ملک کو ڈیپ اسٹیٹ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا. تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے، سارے صوبوں میں ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، لیکن اصل ڈیولوشن پہ تو آپ آئیں نا. آپ تو ڈیولوشن کی بات ہی نہیں کر رہے. نئے یونٹس بنا کے بھی اگر ڈیولوشن نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا. اچھا پھر میں نہیں سمجھتی. بالکل. اور بزنس مین سے بیٹھ کے اگر آپ بات کریں گے تو وہ اس سے آپ سے خود 2 سینیٹر کی سیٹ مانگ رہا ہے، یعنی 64 وہ بننا چاہتے ہیں. آپ کس سے بات کر رہے ہیں جن کے لفظ میں پہلے بزنس آتا ہے بعد میں مین؟ ہاں نہیں آپ ہی کی بات کو ہم ایک دوسرے کر رہے ہیں. دیکھیے بہتر یہ ہے کہ پولیٹیشنز اور عوام ان کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں. جہاں تک کاکروچ کی بات ہے تو یہ کاکروچ ہی تو تھے جنہوں نے کمر پہ 86,480 کوڑے کھائے. یہ کاکروچ ہی تو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلایا. یہ کاکروچ ہی تھے جنہوں نے MRD کی تحریک چلائی، اور یہ کاکروچ تھے. اچھا، اور یہ کہ آپ کون سے سسٹم کوڑے کھائے تھے وہ کاکروچ اب ہیں؟ بالکل یہی تھے نا عوام کی نظر میں، یہی تھے نا. وہ ہیں تو یہی لوگ جنہوں نے کوڑے کھائے تھے، لیکن عوام ان کی نظر میں کاکروچ ہوتے ہیں نا. ہاں بالکل ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کون سی جمہوریتوں سے شکایت کر رہے ہیں؟ وہ جمہوریت جو بے نظیر بھٹو کو ملی نا، جس میں وزیر خارجہ اپنا نہ، وزیر خزانہ اپنا نہ، فلانا اپنا نہ، فلانا اپنا. جمہوریت کے جہیز میں آپ اس طرح کی چیزیں دیتے تھے. 41 دن جو ہے الیکشن کے بعد
41 دن کے بعد اسمبلی نصیب ہوئی، جب یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو. اس کے بعد آپ فیکٹری سے سیاسی جماعتیں نکال کے جمہوری تختے الٹتے رہے. تو اس میں ہم کیا ڈیلیور کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. آپ مجھے بتا دیں، ایک نے 11 سال میں ڈکٹیٹرشپ دی، غیر جماعتی نظام دے کے برادری سسٹم دے دیا، دوسرے نے ٹیررزم دے دیا، سب دے دیا، سب کو ڈیوائیڈ ہی کر دیا نا. تو ڈیوائیڈ اینڈ رول اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے سے پولیٹیکل پارٹیز مر جائیں گی، ایسا نہیں ہے. چھوٹی سی بات کرتا ہوں ملک صاحب. پولیٹیکل جی بولیے شوکت صاحب کہیے. میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ کوئی خود نہیں آتے ہیں لوگ. دیکھیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں جس کو موقع ملا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے دوسروں کو نیچے کیا ہے اور اپنی حکومت بنائی ہے. دیکھیں ہم اپنے اندر تو پہلے جمہوریت لے آئے نا. پارٹیوں کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جب ہم جمہوریت سے عادی نہیں ہیں، تو ہمیں تو اقتدار ملے جیسے بھی ملے. ہم نہ مسلم لیگ نون نے کبھی منہ پھیرا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کبھی منہ پھیرا. دیکھیں نا ہم سے ایک دفعہ ہوا ہے 2018 میں. پارٹی کی انٹرنل ڈیموکریسی تو آپ کی بھی ویسی ہے سر. کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہماری انٹرنل ڈیموکریسی بہت اچھی ہے. سر میں مانتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں. پھر آپ کو نام تینوں کے لینے چاہیے نا. پارٹی نہیں ہے نا وہ، اس لیے نہیں لے رہے. وہ پارٹی نہیں رہی. میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا. دیکھیے انٹرنل میٹر یہاں ڈسکس نہیں ہو رہا. آئی تھنک کہ ہم آج کے ٹاپک کو سن لیں. میری گزارش سن لیں یوسف زئی صاحب، میری گزارش سن لیں. آپ کی بات ہم نے سن لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، عمران خان صاحب فرماتے تھے، میری گزارش ایک منٹ سن لیں. آپ کی بات سن لی ہے، میری گزارش تو سن لیں نا. میری گزارش تو سن لیں. افنان صاحب کو بات کر لینے. 14 سال کے پی کے میں گورنمنٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک میں مسائل کیا ہیں. ڈی آئی خان کے ہاسپٹل میں آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی، آپ کی نظر سے شاید گزری ہو، جو مریض ہیں ان کو باہر جو ہے وہ لٹایا ہوا ہے. میں ان کے یہ حال تھا ان کے وزیر اعظم کا کہ وہ کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں کہ ووٹ پورے کرو. تو وہ آپ کی دونوں کی بحث سے یہ بات لگ رہی ہے کہ آپ کا نظام واقعی درست نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ آپ کا نظام ہمارا نظام نہیں، ان کا بھی نظام ہے، سب کا نظام ہے. محسن نقوی صاحب آپ کے وزیر داخلہ. نہیں، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. افنان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی پرابلم سالو کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کا پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ میک اٹ ورس. یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تجربہ کھیلیں گے. اس تجربوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ ایوب خان کے مارشل لاء نے ملک توڑ دیا. آپ نے اتنی زیادہ ریسزم کی ان کے خلاف، بنگالیوں کے خلاف، کہ ملک ٹوٹ گیا. ضیاء صاحب کے دور میں جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اور پھر سیاچین ہمارے ہاتھ سے نہیں چلا گیا. مشرف صاحب جو ہیں وہ وار آن ٹیرر کھیل کے یہاں پہ 80,000 بندہ شہید کروا دیا، $150 ارب کا ہمیں نقصان کرا دیا. یہ ہمیں ملا ہے. اور جب ملک میں بجلی نہیں تھی، جب ملک کے اندر آٹا نہیں تھا، چینی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، ملک میں روزانہ بم دھماکے ہو رہے تھے، تو اس وقت ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ ہے کہتے ہیں صدارتی نظام کا کنکلوژن. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ صدارتی نظام بار بار کون جو ہے اس کی ڈیبیٹ لے آتا ہے. بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے نہیں. دیکھیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے نا. آپ کسی کو سوچنے سے تو نہیں روک سکتے. وہ ان کا آپ کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سر. نہیں، وہ میں بالکل ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہماری ان کی بالکل سوچ ہے، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک یہ جو ہے نا، یہ عوام کو دکھانے کے لیے آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، مگر ان ریئلٹی کیا کرنا ہے. بات تو وہ ہے نا. بات یہ ہے کہ کیا عوامی نمائندوں کے پاس جب تک اختیارات پورے نہیں ہوں گے، کیا آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ بلاول بھٹو کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا. جب اگر ہم پاکستان کے اندر ایک بنیادی مسئلہ طے کر لیں نظام حکومت کی بحث سے پہلے، سینکٹیٹی آف ووٹ. اگر آپ ووٹ جو جس کو پڑا ہے اسی کے ڈبے سے نکلے اور وہ کاؤنٹ بھی اسی کے کھاتے میں اور رزلٹ اسی کے حق میں یا اس کے خلاف جو بھی نکلا ہے ایکچوئل ووٹ کی بنیاد پہ ہو، تو بہت ساری برائیوں کا حل اسی ووٹ سے ہی ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کے پاس یہ طاقت ہو کہ اپنے ووٹ سے کسی کو الیکٹ کر سکتے ہیں، ووٹ ان کر سکتے ہیں، اور اپنی طاقت سے کسی کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی مؤثر نظام ہے نہیں ہے. بلاول نے آج کشمیر میں جو کہا دکھائی گا. ووٹ چوری الیکشن نامنظور، ووٹ چوری الیکشن. تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو پھر لکھ لو، گارنٹی میرا لے لو. تیرا وفاقی حکومت
का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे। धांधली करो तो आपका खैर भी नहीं होगा। शैला बीबी, असूल तो यही होना चाहिए कि पहले वोट का हक जो है उसको ही तस्लीम कर लिया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रू है वो मुस्तकिल जद्दोजहद में, वो इसी में है, ठीक है। और मेरी पार्टी का जो मंशूर है इस्लाम हमारा दीन के बाद सबसे पहली बात यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब आप अवाम को कभी ज़ियाउल हक साहब का तोहफ़ा है कि अवाम को जो है फ़िरक़ों में डिवाइड कर दो, बिरादरियों में डिवाइड कर दो और ज़बान की बुनियाद पे जो है कर दो, तो वो ये करने में कामयाब हुए। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जिसको भी मिलनी है हुकूमत उसको मिल जाए, लेकिन जिसके नाम पे मैं मोहर लगाऊं मेरी मोहर उसी के नाम पे जानी चाहिए, बात में तब्दील नहीं होनी चाहिए, 90% रिज़ल्ट नहीं बना लेना चाहिए। और देखिए एक बात और भी है, वो रेफरेंडम जो कराते थे तो वो जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकलता था 98% ले लेते थे, जिनको कोई भी वोट नहीं मिलता था अपने साथ में ला के उन्हें लेके चलते थे, जो जमहूरी हुकूमतों से हारते थे। और जब जमहूरियत आती थी तो इतनी फ्रेजाइल होती थी कि उसमें अपने लोग देते थे, जैसे मैंने बीबी साहिबा की हुकूमत का बताया, और फिर उसको 20 महीने के बाद गिरा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें शऊर आ गया। अर्बन सिंध में लिसानी जमात की बुनियाद किसने रखी थी? आपको पता ही है। नहीं, आपने अभी तज़किरा किया, मैंने कहा बिल्कुल ज़िया ने, अब तो ये बात किताबों में भी आ गई कि ज़िया ने रखी। अब जो सीधी बात है वो, अच्छा अरबन सिंधी की बात आप कर रहे हैं ना, वो कहते हैं पीर साहब पगारा अपनी किताब में लिखवाते हैं पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी राइटर ने कहा है। तो पीर साहब पगारा ने कहा कि क्योंकि ज़िया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे तो हमने रातों रात जाके इमाम मस्जिद तक को जो है ना वो टिकट्स दिए। आप कभी उस किताब को पढ़ें तो क्या क्या नहीं किया गया इन लोगों के साथ, फिर भी ये खड़े। तो क्या ये पागल हैं कि अपने घर से जनाजे उठाएं, अपने कारकुनों को कोड़े लगवाएं, जेलें सहें? मतलब मैं जो थी, मेरा मास्टर्स बाद में हुआ है, मैं जेल में पहले थी, ठीक है। तो उसके बाद आप कहें कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो जो सारे सब कुछ आए इस उन्होंने क्या दिया, ये एक आप इसको लिखें। अच्छा दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार जो है ना उस पे बात की जा सकती है, लेकिन क्या जो आपने बनाई पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी बात करें, या जो ओरिजिनल थी जिनको मार दिया गया, जिनको कोड़े लगाए गए, फिर आपने भी बनाई तो कुछ समझ आ गया, लेकिन ये फैक्ट्री रुकी नहीं रही है, अफनान साहब रुकी नहीं रही है। तो ये जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी ना, देखिए कायनात का एक निज़ाम है, ठीक है ना, ये ज़मीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा ही है ना। और यही कहा है कि जिस दिन जो है ये अपने अपने ऑर्बिट को हम और आसान कर देते हैं, मदार से निकल आई चीज़ें, क़यामत आ जाएगी। तो सिस्टम भी इसी तरह चलता है। अगर मेरे वालिद जॉब करते थे तो मेरी वालिदा घर चलाती थी, अगर मेरे वालिद को टाइम नहीं था तो वो खुद पढ़ाती थी, जो उनके हालात थे उसमें उससे। अब मैं भी जो है वो मैं ओनली अर्नर हूँ अपने फैमिली की, मेरा हस्बैंड बीमार है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। थर्ड पर्सन आके या सेकंड पर्सन आके मेरे पास अगर इंटरफेयर करेगा, मेरे मामलात में घुसेगा, मेरे बजट को, मेरे तरीके को डिस्टर्ब करेगा, तो मेरा घर उलट जाएगा। सही। आप जो है आपकी आखिरी बात, किसी भी पार्टी का सरबराह उसका बाप होता है। आप एक सरबराह मार दें, दूसरा सरबराह मार दें, तो वो घर कैसे चलेगा? फिर आप कहते हैं कि ऐसे हो रहा है। भाई अभी आज आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अब पॉलिटिकल हो गए हैं या नहीं हुए हैं या अपने आप को अब पॉलिटिकल कहते हैं, वैसे सिंध में हैदराबाद के बाद 18 जमातें मिलके जो है ना पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं। अब उन 18 जमातों को जो पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं, पीपल्स पार्टी को माइनस करें और उनसे कहें कि जाओ जाके हमें ये रिजल्ट ला के दो कि सिंध में यूनिट्स बनने चाहिए, वो हाथ जोड़ के वापस घर चली जाएंगी।